السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون۔ صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين المكين الكريم، من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے آغاز گفتگو سے قبل ہمارا مل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ محمد خضرہ کی جانب اور حضور آقائے نامدار مدینہ کے تاجدار محمد بوٹے ہم مصاب جناب رحمت مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ پہ کسمانہ درود و سلام کا جناب پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ پڑھیے: اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا الغاية من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك لكل شيء قدير۔ رسول برکت کے لیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وسلم السلام تعالی علی سیدنا محمد نحل بالقدر فرج القرب تقدر بالحوائج ونار بالغار وسط الحوادث ويسأل الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحابه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله۔ حضرت سیدنا سلیمان نبی علیہ السلام کا قصہ شروع ہے، جس میں اس سے قبل ہم نے سماعت کیا کہ سلیمان علیہ السلام نے جب بلقیس کی طرف خط روانہ کیا تو بلقیس نے اسے پڑھ کر اپنے مشیروں سے مشورہ کیا کیا جائے، تو انہوں نے اسے جنگ کا مشورہ کیا۔ مشیروں کا جو مشورہ سن کر بلقیس نے کہا کہ جنگ اس مسئلے کا حل نہیں ہے، اس لیے کہ بادشاہ جب کسی ملک میں کسی شہر یا گاؤں میں داخل ہوتے ہیں تو پھر اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور وہاں کے لوگوں کو ذلیل و رسوا کر کے نکال دیتے ہیں۔ بہرحال اس نے ایک تدبیر نکالی، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں پہلے یہ دیکھتی ہوں کہ وہ بادشاہ ہے یا نبی ہے، اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے۔ اس کے لیے کیا کیا جائے؟ انی مرسلۃ الیہم، اس نے کہا پس میں ان کی قوم کے یہاں بھیجتی ہوں بہدیۃ، ایک بہت بڑا ہدیہ، ایک تحفہ ان کے یہاں بھیجتی۔ تحفہ یا ہدیہ اس چیز کو کہتے ہیں جو پیار اور محبت سے کسی کو بھیجی جائے، عربی میں اسی کو ہدیہ کہتے ہیں۔ لہٰذا فناظرۃ، پھر دیکھتی ہوں کہ بما یرجع المرسلون، کہ جو قاصد وہاں جاتا ہے، جو میرا پیغام لے کر جائے گا، وہ ان کی طرف سے کیا جواب لے کر کے آتا ہے۔ تو چونکہ بلقیس نے جنگ کرنے کا ارادہ نہیں کیا کہ میں جنگ تو نہیں کروں گی، کیونکہ بلقیس کے سامنے دو مرحلے تھے۔ ایک یہ کہ پہلے تو اسے یہ جاننا تھا کہ یہ نبی ہے یا بادشاہ ہے۔ اگر بادشاہ ہے تو پھر کوئی ڈر نہیں، اور اگر نبی ہے تو پھر ان کا دین قبول کر لیا جائے گا۔ تو اس لیے اس نے آزمانے کے طور پر ایک بہت بڑا ہدیہ، تحفہ آپ کی بارگاہ میں بھیجا۔ اس کی تفصیل کیا تھی؟ مروی ہے کہ بلقیس نے 500 غلاموں کو لونڈیوں کا لباس پہنایا، یعنی جو غلام تھے، مرد تھے، ان کو عورتوں کا لباس پہنا کر کے اس نے زیورات سے آراستہ و پیراستہ کیا۔ ان کے اوپر جس طرح ایک عورت بن سنورتی ہے، جس طرح وہ زیوروں سے اپنے آپ کو آراستہ و پیراستہ کرتی ہے، اس طرح ان غلاموں کو عورتوں کی طرح سجایا، ان کے ہاتھ جو ہے تو مہندی سے رچائے، اور انہیں ایسے گھوڑوں پر سوار کیا جس پر ریشم کے کپڑے پڑے ہوئے تھے، اور سونے کی لگامیں اور جواہرات سے مرصع وسیلوں سے پیراستہ کیے گئے تھے، اور 500 لونڈیاں کھینچی، یعنی 500 خادمائیں جن کے ہاتھ میں تیر تھے، انہیں مردوں کا لباس پہنایا گیا تھا۔ لہٰذا اس نے ہدیے کے طور پر 1000 سونے کی اور چاندی کی اینٹیں بھیجی، اور ایک روایت میں ہے کہ بلقیس نے 40 اونٹ بھیجے جن پر سونے اور چاندی کی اینٹیں رکھی ہوئی تھیں، اور وہ لڑکیاں کہ جن کو مردوں کا لباس پہنایا گیا تھا، ان کے سروں پر
بہت قیمتی جواہر اور موتیوں سے جڑے ہوئے بہترین تاج اور بیش قیمت عطر و مشک اور عنبر اور قیمتی موتیوں سے بھرے ہوئے متعدد ڈبے اور کئی قسم کے اعلیٰ ترین تحفے بھیجے، مثلاً چند کوڑیاں جن میں سوراخ کر کے ایک بڑے ڈبے میں ڈال دی، اور ایک خط بھی لکھا جس میں ان تحائف اور ہدیے کی تفصیل تھی، اور اس کو ان تمام ہدیوں کو، ان تمام سامان کو اس کے سب سے بڑے اعلیٰ اور بڑے افسر منذر بن عمرو کے سربراہ کر کے، یعنی اس کو اس نے اس کا سربراہ بنایا، اور ان کے ماتحت کئی دیگر سمجھدار عقیل فہیم لوگوں کو اس کے ساتھ نمائندوں کو روانہ کیا۔ تو ایک آدمی کو اس نے منذر بن عمرو کو ان سب کا سربراہ بنایا، اور اس کے ذریعے یہ سارے تحفے تحائف اس نے سلیمان علیہ السلام کی طرف بھیجے۔ لہٰذا اس سے اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا، مقصد یہ تھا کہ اگر وہ نبی ہے تو وہ غلاموں اور کنیزوں کا امتیاز کر لیں گے، اور ڈبہ کھولنے سے پہلے بتا دیں گے کہ ان ڈبوں میں کیا ہے، اور کوڑیوں کو سوراخ کیے گئے ہیں، اور وہ انہیں اٹھا کر تاغا ڈالنے کا حکم دیں گے۔ تو بلقیس نے اپنے نمائندوں کو ان کے سامنے مقصد بھی بتا دیا کہ میں یہ جو کر رہی ہوں، جو مردوں کو عورتوں کا لباس پہنایا اور عورتوں کو مردوں کا لباس پہنایا ہے، اور ان ڈبوں کے اندر جو موتی اور کوڑیاں رکھی گئی ہے، ان کا مقصد سے ان کو آگاہ کر دیا کہ اگر وہ نبی ہوں گے تو ان چیزوں کو جان جائے، پہچان جائے گی کہ مرد کون ہے اور عورت کون ہے، اور سوراخ کرنے کا مقصد کیا ہے، اور جس میں سوراخ نہیں ہوا اس کا مقصد کیا ہے۔ تو گویا کہ اس طرح وہ نبی کو جانچنا چاہتی تھی۔ تو گویا پتہ چلا کہ صرف یہ آج کے زمانے کی بات نہیں ہے، یہ اعلیٰ حضرت کے بعد کی بات نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کے زمانے کی یہ بات نہیں ہے کہ نبی کے متعلق غیب کا عقیدہ رکھا جائے، بلکہ ہر دور میں اور ہر زمانے میں انبیاء علیہ السلام کی آزمائشیں ہوتی رہی ہے، اور اسی طرح اکثر لوگ انبیاء علیہ السلام کو علم غیب کی بنیاد پر پہچانتے رہے، کیونکہ نبی کا معنی ہی ہوتا ہے غیب کی خبر دینے والا، چھپی ہوئی بات کو بتانے والا۔ یہی وجہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم کی بارگاہ میں جب ابو جہل آیا تو اپنی مٹھی بند کر کے آیا۔ واقعہ آپ نے بارہا سنا ہے، واقعہ تفصیل سے بتانا مقصد نہیں ہے، صرف وہ بات آئی تو یہ بتانا مقصد ہے کہ ابو جہل بھی یہی جاننا چاہتا تھا کہ اگر وہ نبی ہے تو وہ غیب کی خبر جانتے ہوں گے، چھپی ہوئی باتوں کو وہ جان لیں گے، اس لیے میری مٹھی میں جو چیز ہے وہ اسے بتا دیں گے۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام نے اسے اس سے بھی بڑھ کر معجزہ دکھایا کہ تیری مٹھی میں کی چیز بتائے میں کون ہوں، تو بجائے اس کے کہ وہ ایمان لے آتا، وہ بدبخت حضور علیہ السلام کو جادوگر کہتا، وہ وہاں سے نکل گیا۔ لیکن وہیں پر دوسری طرف دیکھیے تو حضرت سیدنا سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات بابرکات، اگر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اعلان نبوت کے بعد سب سے پہلا کوئی مسلمان ہے اور حضور کی ذات پر سب سے پہلے بھی ایمان لانے والی ذات ہے تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی ذات۔ سب سے پہلے ابوبکر صدیق نے کلمہ پڑھا، سب سے پہلے مسلمان ابوبکر صدیق ہے، جن کے ایمان لانے کا واقعہ بڑا طویل ہے، لیکن بات آئی تو اختصار کے ساتھ صرف دو جملوں میں کہہ دوں کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام پر تجارت کے غرض سے سفر پر گئے ہوئے تھے، آپ نے حسین و جمیل خواب دیکھا اور ایک راہب کے گرجے میں جا کر کے ٹھہرے، وہیں رات میں خواب دیکھا، صبح کو اس گرجے کے راہب نے بلا کر اس خواب کی تعبیر بھی بتائی اور رسول السلام کی جلوہ گر ہونے کی علامتیں بھی بتائی، اور ابوبکر صدیق کو ان کا مقام بھی بتایا کہ تم سب سے پہلے ان پر ایمان لاؤ گے، تمہارا مقام و منصب کیا ہوگا۔ لہٰذا ہماری کتاب تورات میں یہ ساری تفصیل لکھی ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق جب لوٹ کر کے آئے تو سیدھا حضور کی بارگاہ میں پہنچے۔ حضور علیہ السلام ایک پہاڑ پر اللہ کی عبادت میں مشغول تھے، جیسے ہی حضور نے ابوبکر کو آتے ہوئے دیکھا ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے جو تو پوچھا کہ ابوبکر کیا حال ہے، کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا، کہا ہاں میں اللہ کا نبی ہوں، کہا اس پر کیا دلیل ہے، کہا کہ وہ خواب جو تم نے ملک شام میں اس گرجے میں دیکھا اور اس کی تعبیر اس راہب نے بتائی، اور میرے اور خود تمہارے متعلق اس راہب نے جو کچھ کہا کیا وہ سب کم ہے تمہارے لیے؟ اتنا سنتے ہی حضرت ابوبکر صدیق جان گئے کہ جو کچھ ملک شام میں میرے ساتھ ہوا وہ یہاں پر مکہ میں رہتے ہوئے جو ذات جان لے وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، وہ معمولی ذات نہیں ہے، یقیناً وہ خدا کا رسول ہے، وہ اللہ کا نبی ہے، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو۔ تو علم غیب کی بنیاد پر سب سے پہلے مسلمان بننے والی ذات ابوبکر صدیق کے ساتھ۔
جنہیں حضور نے دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت دی، اور جن کی تائید میں قرآن کی آیتیں اترتی رہی، اور جن کی فضیلت میں اللہ قرآن کو اتارتا رہا، اور جن کے بارے میں قرآن نے کہا وہ سیجنبها الاتقی، کہ یہ سب سے بڑا متقی ہے جو جہنم سے دور رکھا جائے۔ اگر علم غیب کا عقیدہ شرک ہوتا، اگر علم غیب کا عقیدہ انبیاء کی حق میں ناجائز و حرام ہوتا تو ہرگز ابو صدیق مسلمان نہ بنتے، ہرگز اللہ ان کی شان میں یہ نہ فرماتا، ہرگز حضور ان کو جنت کی بشارت نہ دیتے، اللہ ان کو قرآن میں صحیح جنت سب سے بڑا اتقا نہ فرماتا۔ پتہ چلا کہ انبیاء کے لیے علم غیب کا عقیدہ رکھنا یہ بالکل جائز ہے، یہ قرآن اور حدیث سے بھی ثابت ہے۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کو حضرت ابوبکر صدیق کا صدقہ ملا کہ وہ حضور کے علم غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن یہ وہابی دیوبندی جتنے بدعقیدے ہیں یہ ابو جہل کی طرح بدبخت اور بدتر ہے، کیونکہ ابو جہل نے اپنی آنکھوں کے سامنے نبی کا معجزہ دیکھا، ابو جہل کے ہاتھوں میں کنکریوں نے حضور کا کلمہ پڑھا، بجائے اس کے کہ حضور پر ایمان لے آتا وہ آپ کو جادوگر کہہ کر وہاں سے پلٹ کر بھاگا۔ یہی حال وہابیوں دیوبندیوں کا ہے کہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن میں آیتیں موجود ہیں، وہ ما ہوا علی الغیب بدنی، یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اندھے بہرے گونگے ہو جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی نبی کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں۔ یہ سب کے سب پیروی میں ابو جہل کی طرح ہے، کیونکہ ابو جہل بھی دیکھ کر نہیں مانا تھا، اور یہ لوگ بھی قرآن پڑھ کر نبی کے علم غیب کا انکار کرتے مانتے نہیں۔ لیکن الحمدللہ اہل سنت کو حضرت ابوبکر صدیق کا صدقہ ملا کہ ابوبکر صدیق نے ایک ہی باری میں بس کلمہ پڑھا اور ایسے مسلمان بنے کہ قیام مرد دم تک حضور کا کلمہ پڑھتے رہے۔ الحمدللہ اہل سنت جماعت کو وہی صدقہ ملا ہے۔ تو بہرحال بلقیس کا بھی مقصد یہی تھا، کہنے لگی اگر وہ نبی ہے تو وہ جان جائیں گے کہ مرد کون ہے عورتیں کون ہیں، ڈبوں میں جو موتی اور کوڑیاں رکھی ہیں ان کا مقصد سمجھ جائیں گے۔ پھر اس نے منذر بن عمرو جو کہ اس کا سربراہ تھا، جس کو پاس میں تمام تحائف دے کر کے بھیجا، کہنے لگی اگر پہلی ہی ملاقات میں وہ تجھ سے غصہ آلودہ نگاہوں سے ملے، غضبناک ہو کر کے ملے تو سمجھ جانا کہ وہ بادشاہ، پھر ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر پہلی ہی ملاقات میں وہ تیرے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آئے، پیار سے اور محبت سے الفت سے تجھ سے بات کرے تو سمجھ لینا کہ وہ نبی ہے، کیونکہ یہ شان نبی ہی کی ہو سکتی ہے، یہ اخلاق کے کریمانہ کے ساتھ پیش آنا یہ ایک نبی کی شان ہو سکتی ہے۔ اس لیے اگر وہ تیرے ساتھ پیار سے محبت سے بات کرے تو سمجھ لینا کہ وہ اللہ کے نبی ہے۔ لہٰذا ادھر ہدہد نے تمام کارروائی سنی اور جا کر سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچ کر سارا ماجرا عرض کر دیا کہ کیا کیا معاملات ہوئے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ ایک میدان میں 18 میل کا احاطہ تیار کرو، یعنی 18 میل کا ایک لمبا چوڑا بہت بڑا احاطہ جو ہے تو تیار کرو، جس کا فرش سونے چاندی کا ہو، اور اس میدان کے ارد گرد دیواریں کھینچو جس پر صرف سونا اور چاندی ہو، اور حسین ترین دریائی اور جنگلی جانور لائے جائے۔ اور کشف الاسرار میں ہے کہ دریائی جانور بنقش فلک مختلف رنگ کے لائے گئے اور میدان کے دائیں بائیں انہیں باندھنے کا حکم دے دیا۔ ایک بہت بڑا میدان جو ہے تو لگایا گیا، جس کا فرش، جس کی زمین سونے اور چاندی کی تھی، اس کی دیواریں سونے اور چاندی کی تھی، اور حسین و جمیل دریائی جانور لائے گئے، جنگلی جانور لائے گئے خوبصورت، اور انہیں لا کر اس کے اگل بغل میں دائیں بائیں میں باندھ دیا گیا۔ اس کے بعد یہ کام چونکہ جنات کی طرف دیا گیا تو جنات کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ کام کو فوراً کر دیتے، آنن فانن انہوں نے وہ کام کو کر دیا۔ لہٰذا اب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ درمیان میں میرا تخت رکھا جائے، بیچ میں آپ کا تخت رکھا گیا، اور 40,000 جو ہے تو کرسی، 4,000 کرسیاں آپ کی سیدھی طرف اور 4,000 کرسی آپ کی بائیں طرف رکھی ہیں، جس پر آپ کے عذراء علماء یہ سب جو ہے تو تشریف فرما ہونے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے تو کئی لمبی میل تک صفوں میں جنات اور شیاطین کھڑے ہوئے ہاتھ باندھ صفے باندھ کر کے، ہماری مسجد کتنی ہے بہت چھوٹی ہے نا، کئی میل تک کے جو ہے تو جنات اور شیاطین صفے باندھ کر ادب کے ساتھ کھڑے ہو۔ اسی طرح انسان بھی، پھر اسی کے ساتھ جو ہے تو جانور، درندے اور وحشیوں کی بھی صفے لگائی گئی، انسان بھی کھڑے ہوئے،
جانور بھی کھڑے ہوئے، درندے بھی، وحشی جانور بھی، سب جو تو سب باندھ کر کے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد پرندے جو ہے تو وہ ان سب کے اوپر جو ہے تو سلیمان علیہ السلام سے لے کے سب کے اوپر سایہ کر کے ان کے اوپر سائبان کی طرح جو ہے تو کھڑے ہو گئے۔ ایسی مجلس قائم ہوئی کہ ہزاروں ہزار سالوں میں نہ زمین نے ایسی مجلس دیکھی نہ آسمان نے ایسی مجلس دیکھی۔ اس شان کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کی مجلس لگی کہ لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے، دنگ رہ گئے۔ نہ کبھی زمین نے سے پہلے ایسا منظر دیکھا نہ آسمان نے دیکھا۔ لہٰذا جب بلقیس کے نمائندے پہنچے تو وہ دیکھ کر مبہوت ہو گئے، دیکھ کر حیران رہ گئے، ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ یہ کیا معمہ ہے، یہ کیا معاملہ ہے۔ جس زمین پر سلیمان علیہ السلام کا تخت لگا ہوا ہے وہ سونے اور چاندی کی، جس کی دیواریں سونے اور چاندی کی ہے، اور یہاں پر جانور اس پر پیشاب کر رہے ہیں، کیونکہ آپ نے حکم دیا تھا کہ جانوروں کو لا کر یہاں باندھ دیا جائے، تو وہ جانور اس پر پیشاب کر رہے ہیں۔ وہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یہاں تو حال یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے یہاں سونے اور چاندی پر جانور پیشاب کر رہے ہیں، اور ہم ان کی بارگاہ میں سونا اور چاندی لے کر کے آئے ہیں، ان کو تحفہ دینے کے لیے ہم سونا اور چاندی لے، جبکہ ان کی شان تو یہ ہے، ان کا مقام تو اتنا بلند ہے کہ ان کے یہاں پر سونے اور چاندی پر گھوڑے گدھے جو ہے تو پیشاب کرتے ہیں، جانور ان کے یہاں پیشاب کرتے ہیں۔ جب بلقیس کا نمائندہ صحرائے سلیمانی میں پہنچا تو دیکھا کہ وہاں سونے کا فرش بچھا ہوا ہے، اور بارہا انہیں خیال گزرا، رہ کر اس کے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ میں اس معمولی پونجی کو جو لے کر کے آیا ہوں اسے میں جو ہے تو واپس لے کر کے چلا جاؤں، اسے کہیں پھینک آؤں، کیونکہ اسے شرم آ رہی تھی کہ سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں سونا چاندی کی یہ اینٹیں لایا ہوں، یہ موتی جواہرات لایا ہوں، اس سے تو کئی بڑھ کر ان کا جو تخت جس زمین پر رکھا ہوا ہے اس پر جو ہے تو سونے اور چاندی پر یہاں پر تو جانور پیشاب کر رہے ہیں، جن کا میدان ہی سونے اور چاندی سے پر ہو ان کو سونا اور چاندی ہدیے میں تحفے میں دینا بڑی بے وقوفی کی بات ہے، حماقت کی بات ہے، یہ عقل مندوں کا کام نہیں ہے۔ ان لوگوں کا حال اس اعرابی کی طرح ہو گیا، ان کا حال اس اعرابی کی طرح، اس دیہاتی انسان کی طرح ہو گیا کہ ایک مرتبہ ایک دیہاتی شخص خلیفہ ہارون رشید کے لیے ایک گڑھے میں پانی بھر کر کے لایا، مٹکے کے اندر پانی بھر کر کے لایا کہ میں بادشاہ کو، خلیفہ ہارون رشید کو جو ہے تو یہ پانی کا، مٹی کا گھڑا، پانی کا مٹکا، پانی بھرا ہوا میں انہیں تحفے میں دوں۔ جب وہ لے کر کے جا رہا تھا تو جیسے ہی خلیفہ کے باغ میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ دریائے دجلہ ان کے باغ میں سے بہہ کر کے گزر رہا ہے، اتنا بڑا عظیم دریا ان کے باغ میں بہہ رہا ہے، پانی کی ان کی یہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ اسے دیکھ کر وہ شرمسار ہو گیا، وہیں پر اس نے کھڑا توڑ دیا اور پانی کا مٹکا وہیں پر توڑ دیا کہ اس میں میرے لیے کون سی بڑی بات ہے، میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں بادشاہ کے لیے بہت بڑا تحفہ لے کر کے جا رہا ہوں، کہ پانی کا مٹکا لے کر کے جا رہا ہوں پانی بھر کر کے، لیکن ان کا حال تو یہ ہے کہ دریائے دجلہ تو ان کے یہاں بہہ رہا ہے، ان کے باغ میں دریائے دجلہ بنے کے پانی کی ان کی یہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ پھر یہ تو حماقت کی بات ہوئی کہ میں ان کے لیے پانی جو تو ہدیہ لے کر کے جاؤں، ایسی چیز انہیں تحفے میں دوں جو خود ان کے یہاں بہہ رہی ہے، بڑی ہوئی۔ تو یہی حال قیامت کے دن انسانوں کا بھی ہونے والا ہے، جب انسان قیامت کے دن اپنے رب کے حضور پہنچیں گے اور اپنے رب کی عظمتوں کو دیکھیں گے، اس کے عرش کو دیکھیں گے، اس کی جنت کو دیکھیں گے، جنت کے حسن و جمال کو، اور رب تعالیٰ کے عطا کردہ ثواب کو جب دیکھیں گے تو انہیں خیال گزرے گا کہ یہ ہم تو کچھ بھی عمل لے کر کے نہیں آئے۔ اب وہ کہیں گے کہ اب آپ ہی سنبھالے تو کام اپنے سمجھ جائے، ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی۔ ارے عام تو ہم خواص کا حال یہ ہوگا، جو خاص بندے ہیں اللہ کے، اولیاء اللہ، وہ خود جو ہے تو اش کر اٹھیں گے، وہ خود کہیں گے مولا ہم تو کچھ بھی لے کر کے نہیں آئے، اے مولا ہم نے تو کوئی تیری عبادت بھی نہیں کی ہے، مولا کریم آج تیرے عرش کا جلوہ ہم دیکھ رہے ہیں، مولا آج تیری دید ہمیں نصیب ہو رہی ہے، مولا تیری جنت کو دیکھا، جنت کے حسن و جمال کو دیکھا، تیری طرف سے ملنے والے ثواب کو دیکھا، تیری طرف سے ملنے والے اجر و ثواب اور بلند مراتب اور درجات کو دیکھ کر اب احساس ہوتا ہے کہ دنیا میں جو نمازیں پڑھ کر آئے ہیں، دنیا میں جو روزے رکھ کر کے آئے ہیں، دنیا میں جو زکاتیں دے کر کے آئے ہیں، جو اعمال کر کے آئے، مولا کچھ بھی نہیں، تیرے سامنے ہمارے اعمال کی حقیقت کچھ نہیں ہے، مولا ہم کیا لے کر کے کوئی تحفہ ہم نہیں لائے ہیں، مولا کوئی عبادت ہم تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق نہیں لائے ہیں۔ تو یہ تو خواص کا عالم ہوگا، تو عام انسان تو کسی کھیت کی بولی میں نہیں۔ آج ہم سمجھتے ہیں ہم بہت نمازیں پڑھے، جمعہ 8 دن پڑھنے والا بھی کالا ٹائٹ کر کے گھومتا ہے، میں نمازی صاحب، میں نماز پڑھ کے آیا ہوں،
میں روزہ رکھا ہوں، اب آئے گا عاشورہ، اب فکر ہو جائے گی بہت سو کو عاشورہ کا روزہ کب رکھنا ہے، عاشورہ کی نماز کب پڑھنی ہے، ایسے ایسے سوال آئے گا۔ فرائض کی تو کوئی خبر نہیں ہے، لیکن نوافل کے پیچھے دوڑیں گے تاکہ پتہ چلے کہ ہم بھی بہت روزے رکھنے والے ہیں، ہم بہت نمازیں پڑھنے والے ہیں۔ ارے کل قیامت کے دن پتہ چلے گا تم نے کیا کیا۔ ان دکھاوے کے نماز روزوں پر انسان کو غرور اور گھمنڈ اتنا، آؤ اس بارگاہ میں جو یہ زمین کی سب سے عظیم ترین ذات ہے، جس کے بارے میں علامہ مولانا روم نے کہا ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر کہ خدائے بزرگ و برتر کے بعد اگر زمین پر کوئی ذات ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات۔ خدا کے بعد کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو حضور کا مقام و مرتبہ ہے، لیکن جب شب معراج میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کے قرب خاص میں پہنچ رہے ہیں، مقام دنا میں جا رہے ہیں، جسے قرآن نے کہا ہے ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، تو رب کے اتنے قریب ہے کہ قرآن نے کہا کہ ہاتھ اور اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ اس بڑے مقام پر پہنچ کر، اس عظمت والے مقام پر پہنچ کر، اس لا مقام میں پہنچ کر جب مصطفیٰ سے رب نے پوچھا محبوب کیا تحفہ لائے ہو، محبوب میری بارگاہ میں آئے ہو تو کیا لائے ہو، تو مصطفیٰ نے بڑی عاجزی سے کہا تھا، بڑی انکساری سے کہا تھا کہ مولا میں تیری بارگاہ میں اب تحیات للہ والصلوات والطیبات، میں مولا میں اپنی نماز لے کر کے آیا ہوں، مولا اپنی زکوٰۃ لے کر کے آیا ہوں، مولا میں جو ہے تو اپنی قولی عبادت لے کر کے آیا ہوں، بدنی عبادت لے کر کے آیا ہوں، فعلی عبادت لے کر کے آیا ہوں، مولا جو عبادت کی ہے مولا وہ عبادت لے کر کے آیا ہوں۔ وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کا ایک سجدہ پوری امت کو بخشوانے کے لیے تھا، کل قیامت میں جب مصطفیٰ ایک سجدہ کریں گے رب فرمائے گا محبوب سجدے سے سر اٹھاؤ مانگو عطا کیا جائے گا، فرمائیں گے مولا میری امت کو بخش دے، امت کی بخشش ہو جائے گی۔ تو مصطفیٰ کا ایک سجدہ جو پوری امت کو بخشوانے کے لیے کافی ہے، وہ مصطفیٰ اپنی عبادت کو جب رب کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں تو کہہ رہے کہ مولا میں عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، خاکساری کے ساتھ مولا صرف یہ عبادت دے کر کے آیا ہوں، مولا اس کو قبول فرما لے، مولا اپنا کرم فرما دے۔ اللہ اللہ وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہر عمل رب کے یہاں پر مقبول ہے، جن کی ہر دعا رب کے یہاں مقبول ہے، وہ بڑی عاجزی کے ساتھ اپنی عبادت اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ خدا نے خوش ہو کر فرمایا محبوب آج میں تمہیں کس نام سے پکاروں، آج تو میں تمہیں کس لقب کے ساتھ، کس خطاب کے ساتھ پکاروں، تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر قربان جائیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مولا کریم آج اتنے بلند مقام پر تم نے مجھے بلایا ہے تو مولا مجھے اپنا عبد کہہ کر کے یاد فرما، مجھے اپنا بندہ کہہ کر کے یاد فرما۔ اللہ اللہ جبکہ زمین پر ہے مصطفیٰ تو کئی بڑے حضور کے نام ہے، کئی پر محمد و احمد نام ہے، یاسین و طہ نام ہے، مزمل و مدثر نام ہے، بڑے اچھے القابات اور خطابات اللہ نے آپ کو زمین پر عطا فرمائے ہیں، لیکن یہ خطاب جب دینے کی بات آئی تو مصطفیٰ کریم جبکہ رب کی قرب خاص میں ہے تو حضور نے کہا کہ مولا آج مجھے اپنا بندہ کہہ کر کے پکار، تاکہ پتہ چل جائے جو لوگوں کے دلوں میں کہیں دل و دماغ میں یہ بات نہ رہے کہ جو خدا سے ملنے گیا معاذ اللہ وہ بھی خدا تھا۔ اے مولا کیونکہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو نے چوتھے آسمان پر بلایا تو عیسائیوں نے انہیں خدا مان لیا، اے میرے رب تو نے مجھے اپنے قرب خاص میں بلایا ہے، کل کو کوئی مجھے خدا نہ کہہ دے، مولا آج مجھے اپنا بندہ کہہ کر کے پکار تاکہ دنیا سمجھ جائے کہ یہ بندہ ہو کر کے وہاں پہنچے ہے، تب بھی وہ بندے ہی ہے، رب کے عبد ہی ہے۔ تو رب نے فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، بس وہی فرمائی اپنے بندے کو جو وہی فرمائی، یہ نہیں کہا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ محمد، چاہتا تو اللہ یہ بھی فرماتا کہ آج وہی فرمائی اپنے محمد کو جو وہی فرمائی، کوئی اور خطاب دیتا کوئی اور لقب، لیکن نہیں، حضور نے بھی پسند فرمایا کہ مجھے عبد کہہ کر کے میرے رب پکار، رب نے بھی پسند فرمایا، لہٰذا عبد بننا ایک بہت بڑا مقام ہے، لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اتنے عظیم مقام پر پہنچ کر حضور اپنی عبادت عاجزی کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں دے اور اس کے باوجود اپنی عاجزی کا انکساری کا اظہار کرے کہ مولا اب مجھے کوئی خطاب
بڑا نہیں چاہیے، بلکہ مولا مجھے اپنا بندہ کہہ کر کے پکار، یہ میرے لیے بڑی بات ہے۔ لیکن استغفر اللہ، کتنے غیرت کا مقام ہے کہ آج انہی کا کلمہ پڑھنے والے امتی 4 وقت کی نماز کیا پڑھ لے، 1 وقت کی نماز کیا پڑھ لے تو ان کی کالر ٹائٹ ہو جاتی ہے، میں نمازی صاحب ہوں، میں حاجی صاحب ہوں، میں زکاتی صاحب ہوں، میں خیراتی صاحب ہوں، میں عمرہ صاحب ہوں، میں فلاں صاحب ہوں۔ اگر اس کو حاجی صاحب نہ کہو تو اسے غصہ آ جائے، اسے نمازی نہ کہو تو غصہ آ جائے، اسے اگر کبھی عزت نہ دو تو اس کا پارا جو تو چڑھ جائے۔ ارے نادانو، جو تم اپنی عبادت پر اتنے نازا ہوتے ہو، یہ عبادت جس میں دکھاوا بھرا ہوا ہے، یہ عبادت جو رب کی بارگاہ میں قبول ہے بھی یعنی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس عبادت پر انسان اپنے آپ کو نمازی اور زکاتی اور خیراتی اور اپنے آپ کو حاجی کہلوانا چاہتا ہے، اس عبادت پر وہی نام چاہتا ہے، جبکہ مصطفیٰ جان علیہ وسلم جن کی ہر ادا رب کے یا مقبول، جن کے ایک ایک عمل کو رب تعالیٰ نے پسندیدگی کی صنعت عطا فرما دی، اور جن کے ایک ایک عمل کو رب نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب آپ کے اخلاق بڑے عظیم الشان ہے، حضور کا چلنا، حضور کا اٹھنا، حضور کا بیٹھنا، حضور کا کلام فرمانا، غرض کہ حضور کی ایک ایک عطا اللہ کی یا مقبول ہو چکی ہے، باوجود اس کے مصطفیٰ جان علیہ وسلم اپنے رب کی بارگاہ میں بڑی عاجزی کے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ اور ایک ہم دیکھ لیں گے قیامت میں کیا ہوگا، معاذ دیکھ لیں گے جو ہوگا، ابھی کیا نماز کی دعوت، ابھی دیکھیں گے بھی زندگی بہت بڑی، دیکھ لیں گے جو ہوگا دیکھا جائے گا، معاذ یہ ہمارا حال ہے۔ کتنی غیرت کی اور شرم کی بات ہے ہمارے لیے۔ تو بہرحال بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ کل قیامت کے دن جب خواص خود دیکھیں گے کہ رب تعالیٰ کا عرش اور اس کی عظمت اور اس کی جنت، وہ جب جنت قریب لائی جائے گی اور جنت کا حسن اور جنت کی خوشبو، تو کہیں گے مولا ہم تو کوئی عمل لے کر کے نہیں، ہم نے تو ایسا عمل کیا ہی نہیں ہے کہ ہم جنت میں جائیں، مولا بس تیرا فضل ہوگا، اب تیرا کرم ہوگا تو ہم جنت میں جائیں۔ تو یہ تو خواص کا معاملہ ہے۔ ہم جیسے عام، ہم جیسے نکمے جو کوئی نماز پڑھتے نہیں، اگر پڑھ بھی لے تو جو دکھاوے اور ریاکاری سے بھری ہوئی ہے، ہم جو تو ابھی کوئی گھمنڈ میں ہے، ہم ابھی اپنی انا میں، کل ہمارا حال کیا ہونے والا، کل ہمارا معاملہ کیا ہوگا، ذرا سوچیں تو صحیح۔ تو بہرحال جب انسان وہاں عمل لے کر کے پہنچے گا، جب میزان پر عمل تولے جائے گے، تب اسے احساس ہوگا کہ میں نے کوئی عمل نہیں کیا، میں تو خالی آج دنیا سے آ گیا۔ لہٰذا اس اعرابی کی طرح ہمارا حال ہے۔ تو بہرحال بلقیس کے جو نمائندے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ تھوڑی سی پونجی، اس سے ہمیں شرمساری کیسے، ہمیں تو اپنی ملکہ کا حکم پورا کرنا ہے، پھر چاہے وہ سونا ہو یا مٹی ہو، ہمیں اپنی ملکہ کی فرما برداری کرنا ہے۔ یہ چیز سلیمان علیہ السلام کے پاس لے جا رہے ہیں، اگر سلیمان علیہ السلام اسے واپس کر دے تو پھر یہ ان کی مرضی سے اور ان کے حکم سے ہم اسے واپس لے کر کے چلے جائیں۔ لہٰذا اب جب نمائندگان نے، جب اس کے جو بلقیس کے جو نمائندے آئے ہوئے تھے، ان کو سلیمان علیہ السلام کے جنات شیاطین کو انہوں نے جب دیکھا، ان کی ڈراؤنی شکلوں کو دیکھا تو مبہوت ہو ڈر گئے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کیا جنات اور شیاطین ہوتے تھے، تو ان کی ڈراؤنی شکلوں کو دیکھ کر وہ ڈر گئے۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، بلکہ ہمارے ساتھ چلو، بے خطر چلو، تمہیں کوئی خوف نہیں۔ لہٰذا وہ لوگ جو ہے تو جب سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تو سلیمان علیہ السلام نے ان کا خیر مقدم کیا، بڑے اچھے انداز میں، ایک شاہانہ انداز میں، کیونکہ آپ بادشاہ اور نبی بھی ہیں، تو جو جتنا بڑا ہوتا ہے نا اس کا ظرف اتنا اعلیٰ ہوتا ہے، جو انسان جتنا کم ہوتا ہے نا اس کی سوچ بھی اتنی گھٹیا ہوتی ہے۔ تو چونکہ بادشاہ نبی بھی تھے تو آپ نے اپنے اخلاق کریمانہ کے مطابق آپ نے ان کا خیر مقدم کیا، ان کا استقبال کیا، خوش آمدید کہا، اور جو ہے تو کہا کہ اچھا بتاؤ کس سلسلے میں آنا ہے۔ انہوں نے اپنی غرض غائب بیان کہا، اچھا ٹھیک ہے کیا لے کر کے آئے؟ کہا یہ تحفے لے کر کے آئے سارے کے سارے۔ پھر وہ جو منذر بن عمر تھا اس نے بلقیس کا پیغام اور وہ جو چٹھی پوری اس نے لکھی تھی جس کے اندر پورے ہدیوں کی اور تحفوں کی تفصیل لکھی ہوئی تھی، وہ سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں دی۔ سلیمان علیہ السلام نے ان سب کو پڑھا اور پھر آپ نے فرمایا کہ موتیوں کا ڈبہ لاؤ۔ موتیوں کا ڈبہ آپ کے پاس پیش کیا گیا جس میں بہت قیمتی موتی تھے، جن میں سوراخ نہیں نکالا گیا تھا، جو موتی تھے ان میں سوراخ نہیں تھا، اور جو کوڑیاں تھیں ہے نا ان کے اندر جو ہے تو سوراخ تھے مگر ٹیڑھے ٹیڑھے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا تو جبریل السلام کے ذریعے آپ کو اس کی خبر دے دی، یا پھر آپ تو نبی ہے، یا اللہ نے کشف و الہام کے ذریعے بتا دیا، یا یہ کہ حدود کے بتانے سے آپ کو ان باتوں کا علم ہو چکا تھا۔ تو لہٰذا سلیمان علیہ السلام نے جنات اور انسانوں کو بلا کر پوچھا کہ ان موتیوں اور کوڑیوں کے ساتھ کیا کیا جائے،
یا ان کا کیا معاملہ ہے؟ تو ان سب نے لا علم ظاہر، انسانوں نے بھی کہہ دیا ہم اس کے بارے میں معلوم ہے، شیاطین نے بھی کہا ہم نہیں جانتے، اور جنات نے بھی کہہ دیا کہ ہم نہیں جانتے۔ آپ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، دیمک کو بلا، دیمک جو کیڑا ہوتا ہے جو لکڑی کے اندر ہوتا ہے نا، دیکھیں گے وہ جو لکڑی کو کھا جاتا ہے دیمک، ہے نا، تو وہ دیمک کیڑا جو ہے، تو آپ نے فرمایا اس کو بلا۔ جب دیمک کو بلایا گیا، دیمک آئی، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ ان موتیوں کے بارے میں تو کچھ علم رکھتی ہے؟ تو دیمک نے کہا کہ ہاں، کہا کہ مجھے اس کے بارے میں علم ہے۔ اس نے جو ہے تو ایک بال اپنے منہ میں لیا اور اس موتی کے اندر سوراخ کرتی ہوئی جو ہے تو ان کے آر پار نکل، لہٰذا آپ نے خوش ہو کر فرمایا کہ مانگ کیا مانگتی، تجھے آج منہ مانگا انعام دیا جائے۔ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی، میرا رزق درختوں میں متعین فرما دیجیے، آج کے بعد میری روزی درختوں میں۔ آپ نے فرمایا اچھا، آج سے تیری روزی درختوں میں۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ ان کوڑیوں کے بارے میں جانتی ہے؟ کہنے لگی نہیں۔ تو وہیں پر ایک کیڑا، سفید کیڑا، چھوٹا سا کیڑا، سفید کیڑا وہ موجود تھا، وہ اٹھا اور کہنے لگا کہ اللہ کے نبی، یہ خدمت میرے سپرد کیجیے، اس کے بارے میں بتاؤں۔ لہٰذا وہ کیڑا اٹھا اور اس نے ایک دھاگا لیا، ان کوڑیوں کے اندر سے ہوتا ہوا جو تو گزر گیا، ان کو پورا دیا دھاگے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اس سے بھی خوش ہو کر، مانگ تو کیا مانگتا؟ کہنے لگا اللہ کے نبی، میرا رزق پھلوں میں مقرر کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا آج سے تیرا رزق پھلوں میں ہو۔ اس کے بعد آپ نے وہ ڈور پکڑی دھاگے کی دونوں، اور ان کو جوڑ کر کے آپ نے وہ چیز جو ہے تو اس کے نمائندے منظر عمروں کے حوالے کر دی۔ اب یہاں پر دو باتیں خاص، ایک چیز تو یہ سب سے پہلی کہ کیا سلیمان علیہ السلام کو نہیں معلوم تھا کہ ان موتیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، ان کوڑیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کو معلوم تھا، لیکن آپ نے خود اس کا جواب نہیں دیا کہ ان موتیوں میں سوراخ کیسے کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے، اور ان کوڑیوں میں کیا کرنا ہے۔ آپ کو پتا تھا، لیکن آپ نے اپنے خدام سے یہ کام لیا، اور جب آپ نے یہ کام دیمک اور ایک چھوٹے سے کیڑے سے لیا تو گویا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جو بلقیس کے نمائندے آئے ہوئے تھے، جو بلقیس کی طرف سے اس کے لوگ آئے ہوئے تھے، وہ دیکھ لے اور وہ جان لے کہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں رہنے والے کیڑے مکوڑے بھی اس بات کا علم رکھتے ہیں۔ بلقیس جس کو اتنا اہم کام سمجھ رہی ہے، جو بلقیس یہ اپنے گمان میں ہے کہ وہ اگر نبی ہوں گے تو بتا دیں گے کہ اس موتیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، ان کوڑیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ ارے نبی کی شان تو بلند ہے، نبی کے دربار میں رہنے والے کیڑے مکوڑے اتنی سی بات کو حل کر دیتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے تو نبی کی بارگاہ کے کیڑے مکوڑے حل کر لیتے ہیں، نبی کی شان تو بلند و بالا ہے۔ یہ بتانا مقصود تھا۔ اور دوسری چیز کہ یہ کہ دیمک اور کیڑا دونوں کا رزق آپ نے متعین کیا۔ آپ نے کہا دیمک کو چٹی کہ آج سے تیرا رزق درختوں میں ہوگا، اور کیڑوں سے کہا کہ آج سے تمہارا رزق پھلوں میں ہوگا۔ پتہ چلا کہ اللہ والے روزی عطا کرتے ہیں، اللہ والوں سے رزق مانگنا جائز ہے، یہ شرک نہیں ہے، یہ ناجائز و حرام نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام خود فرماتے ہیں واللہ یؤتی انما انا قاسم، اللہ عطا کرتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں۔ اللہ دیتا ہے، اللہ والے تقسیم فرماتے ہیں۔ دینے والی ذات اللہ کی ہے، دلانے والی بانٹنے والی ذات اللہ والوں کی۔ اس لیے جو کہتے ہیں نا کہ مزاروں پر جا کر مانگنے سے کچھ نہیں ہوتا، غریب نواز کیا جا رہے تھے مانگنے سے کچھ نہیں ہوتا، تو وہ سن لے کہ یہ اللہ والے جن کو اللہ نے اختیار عطا فرمایا ہے، جن کے سپرد اللہ نے یہ خدمات لگائی ہوئی ہے کہ جب بندگان خدا ان کی بارگاہ میں آتے تو اللہ ان کے وسیلے سے لوگوں کو روزی عطا فرماتا ہے۔ تو چونکہ بہرحال اب دوسری چیز کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا پانی لایا جائے، کیونکہ اب غلاموں اور کنیزوں کے درمیان فرق کرنا تھا، کیونکہ بلقیس نے مردوں کو عورتوں کا لباس اور عورتوں کو مردوں کا لباس پہنا کر کے عورتوں کی طرح سوار کر کے بھیجا ہوا تھا، تو ان میں فرق کروانا تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ پانی لایا جائے، پانی بلوایا گیا، آپ نے پانی رکھا، ان لوگوں سے کہا، ان تمام خادموں سے کہ تم لوگ بہت دور سے سفر کر کے آئے ہو، اس لیے اپنا منہ دھو۔ لہٰذا کنیزوں نے، وہ عورتیں جو مردوں کے لباس میں تھیں، انہوں نے ایک جس کو اپنی عام زبان میں کہتے مگا وغیرہ یا کسی اور برتن سے پانی لے کر اپنے ہاتھوں میں پانی لیا اور پھر اپنے چہروں کو دھویا، جبکہ وہ مرد جو عورتوں کے لباس میں تھے انہوں نے ڈائریکٹ اپنے ہاتھ اس پانی میں ڈال دیے اور اسی سے پانی لے کر کے منہ دھو لیا۔
جس سے فرق ہو گیا کہ مرد کون ہے اور عورتیں کون. سلیمان علیہ السلام نے اتنی چھوٹی سی تدبیر کے ذریعے فرق کر دیا، پتہ چل گیا کہ مرد کون ہے اور عورتیں کون ہے، غلام کون ہے اور لونڈیاں کون ہے. اس کے بعد آپ نے وہ تمام ہدیے اور تحفے، وہ جو سونے چاندی کی اینٹیں، موتی جواہرات اور جو قیمتی تاج ان خداموں کے سر پر رکھے ہوئے تھے، وہ تمام کنیزے اور غلام، وہ سب کے سب منظر اور عمروں کے حوالے کر دیے اور کہا کہ یہ واپس لے کر کے جاؤ، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ واپس لے کر کے جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ بلقیس نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر وہ ان تحفوں کو قبول کر لے تو سمجھ لینا کہ وہ جو تو بادشاہ ہے. اگر وہ تحفہ قبول کر لیں گے تو سمجھ لینا بادشاہ ہے، پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں، ان سے ہم نپٹ لیں گے. لیکن اگر وہ تحفہ واپس کر دے تو سمجھ لینا کہ اللہ کے نبی، پھر سمجھ لینا کہ وہ واقعی میں نبی ہے، رسول ہے. لہٰذا آپ نے وہ تمام چیزیں جو ہے تو واپس فرما دی. اسی کو قرآن نے کہا فلما جاء سلیمان قال اتمتعنانی، کہ سلیمان علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ واپس جاؤ، تم میرے پاس بمال و مال لے کر کے آئے ہو. فما آتینا اللہ، کہ اللہ نے مجھے اس سے بہتر مال عطا کیا. تم اس دنیا کے مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ تم میرے پاس یہ سونے چاندی کی اینٹیں اور یہ موتی اور یہ جواہرات اور یہ دنیا کی چیزیں لے کر کے آئے ہو، یہ دنیا کا مال مجھے دیتے ہو. آتینا اللہ، اللہ نے مجھے اس سے بہتر عطا فرمایا. خیر مما آتاکم، اللہ نے اس سے بہتر چیز مجھ کو عطا فرمائی ہے. اس سے بہتر بڑھ کر اللہ نے مجھ کو نبی بھی بنایا، مجھ کو علم بھی عطا فرمایا، مجھ کو بادشاہ بھی بنایا. یہ دنیا کی نعمتیں بھی عطا فرمائی اور آخرت کی نعمتیں بھی مجھ کو اللہ نے عطا فرمائی. یہ تم دیکھ رہے ہو، یہ دنیا کی شان ہے، یہ دنیا کے ٹھاٹ باٹ ہے میرے، کہ یہاں پر سونے چاندی کے فرش پر جانور پیشاب کر رہے ہیں، میرے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور اللہ نے مجھے علم عطا فرمایا، مجھے نبی بھی بنایا، اور مجھ پر اللہ نے اپنا فضل اور کرم فرمایا. اور یہ انسان، یہ جنات، یہ شیاطین، یہ جانور، یہ چرند، یہ پرند، یہ سب پر اللہ نے مجھ کو حکومت عطا فرمائی. یہ اس سے بڑھ کر ہے جو تم میرے پاس لے کر کے آئے. لہٰذا چونکہ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں نہیں چاہتا، میں جو ہے تو یہ دنیا کی ملک یا دنیا کی جو ہے تو مال و دولت میں نہیں چاہتا ہوں، بلکہ میں تو خود دنیا داروں کے لیے ایک برہان، میں خود ان کے لیے ایک مثال ہوں کہ میں اتنا بڑا بادشاہ ہو کر بھی عاجزی کی زندگی گزارا. اور آپ نے فرمایا کہ ہم تم سے زر لے کر کیا کریں، ان سے یہ دنیا کی مال و متاع لے کر، یہ سونا چاندی لے کر، یہ مال و روپیہ لے کر میں کیا کروں گا، بلکہ میں تو خود تمہیں کیمیا گر بنانا چاہتا ہوں، میں تو خود تمہیں وہ پارس بنانا چاہتا ہوں کہ تم جس چیز کو چھو لو وہ سونا چاندی بن جائے. کیونکہ جب کوئی بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے. وہ اگر پتھر کو بھی چھو لے تو اللہ اسے سونا بنا دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونا چاندی بن کر میرے ساتھ چلے. لیکن میرے آقا علیہ السلام نے اس دنیا کو ترجیح نہیں دی، بلکہ میرے آقا نے آخرت کو ترجیح. تو لہٰذا فرمائے خیال ترک کر دو کہ ملک صرف سبا کا ہے، بلکہ اس آب و گل کے ملک کے علاوہ اور بھی کئی ملک ہیں. اور وہ تختہ قید جسے تم تخت سمجھتے ہو، جس تخت پر تمہاری بلقیس بیٹھتی ہے نا، جس کو تم وہ تخت سمجھتی ہے، وہ ایک قید خانہ ہے، بلکہ تم جسے صدر مانتے ہو وہ بھی ایک لاش ہے. کیونکہ انسان کے بارے میں قرآن نے بھی کہا کہ انسان پہلے کیا تھا، شیء مذکورا، یہ کوئی شے ہی نہیں تھا کہ جو مذکور ہو، جس کا کوئی ذکر ہو. کیونکہ یہ پیدا ایک ناپاک قطرے سے ہوا ہے، دو ناپاک قطرے ملے، مرد عورت کی منی ملی سے جا کر انسان کا وجود ہوا. اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی اوقات کیا ہے. تو لہٰذا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا اللہ تعالیٰ اور انبیاء اور اولیاء کے نزدیک کچھ قدر و قیمت نہیں رکھتی. اللہ اور اس کے نبیوں اور ولیوں کے نزدیک اس دنیا کی اور اس دنیا کے مال و متاع کی کوئی قدر نہیں ہے، بلکہ یہ حضرات نہ دنیا کے ہونے سے خوش ہوتے ہیں اور نہ ہونے پر مغموم بھی نہیں ہوتے، غمگین بھی نہیں ہوتے. اگر کسی اللہ والے کو اللہ دنیا دے بھی دے تو وہ اس سے خوش نہیں ہوتے ہیں، اور اگر اللہ کسی سے دنیا چھین بھی لے تو اس سے وہ ناخوش بھی نہیں ہوتے ہیں، اس سے انہیں کوئی فرق بھی نہیں پڑتا ہے. تو یہ دنیا آنی جانی ہے، اللہ والوں کو اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ یہ ہدیے اور یہ تحفے تمہیں کو مبارک.
کہ تم جیسے دنیا داروں ہی کے لیے ہے، یہ تم ہی کو مبارک ہو۔ تعبیرات نجمیہ میں جس میں اشارہ ہے کہ ہدیہ وہ تحفہ جو ہے تو دلوں میں الفت پیدا کرنے کا موجب ہے، لیکن دین کے عشاق جو دین پہ عمل کرنے والے ہیں، جو واقعی میں اللہ و رسول کے سچے چاہنے والے ہیں، جو شریعت پر عمل کرنے والے ہیں، ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب ان کو کوئی ہدیہ یا تحفہ دیا جاتا ہے تو وہ اس میں دنیاوی فوائد دیکھتے ہیں اور آخرت کے فوائد دیتے ہیں۔ اگر اس میں دنیاوی فوائد کا کثرت ہے لیکن دینی نقصان ہے تو وہ پھر اس ہدیہ اور تحفے کو قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ جب اللہ والوں کو کوئی تحفہ پیش کرے اور وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں دنیا کا فائدہ زیادہ ہے یا آخرت کا فائدہ زیادہ ہے، اگر دنیا کا فائدہ زیادہ ہے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اگر آخرت کا فائدہ ہے تو قبول کر لیتے ہیں۔ ایسی چیزیں جو ہے تو وہ قبول کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ دنیا فانی ہے، اس کی چیزیں بھی فانی اور آخرت باقی ہے، اس لیے وہ آخری چیز کو جو ہے تو ترجیح دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے یہاں جب بلقیس کا قاصد آیا اور اس نے تحفے پیش کیے تو آپ نے حقارت کی نظر سے دیکھا۔ اتنی قیمتی چیزیں اگر آج ہمارے یہاں کوئی 100-200 روپئے بھی دے دے تو ہم بڑے خوش ہو جائیں، 500-1000 روپئے مل جائے تو 1500 روپئے کی اسکیم چلی عورتوں کے لیے، بھیڑ لگی ہوئی ہمارے یہاں۔ ہاں ہم اس دنیا کے لیے کتنا ہم تبودو کرتے ہیں، گھنٹوں ہم جا کر کے جو تو لائن میں کھڑے رہیں گے، ہمارا نمبر آئے گا 1500 روپیہ ہم کو بھی ملے گا۔ لیکن اللہ والوں کے نزدیک اتنے قیمتی چیزیں بھی ہو، اگر ہیرے جواہرات بھی ہو، موتی بھی ہو، کتنی ہی قیمتی چیز ہو، تب بھی ان پر جو اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ ایسے تحفوں کو صلی اللہ علیہ وسلم نے حقارت کی نظر سے دیکھا اور جو ہے تو انہیں واپس کر دیا کہ ان میں جو ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، تم صرف دنیاوی چیز کے چاہنے والے ہو، یہ تمہیں کو مبارک۔ چونکہ بلقیس کا مقصد یہی تھا، وہ آزمانا چاہ رہی تھی۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھی یہ معاملہ پیش ہے، چونکہ بلقیس یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ واقعی یہ نبی ہے یا نہیں، اگر نبی ہے تو قبول کر لیں گے، نہیں کریں گے، اور اگر نبی نہیں ہے تو قبول کر لیں گے، امتحان لینا چاہتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ ایک طرح سے وہ سلیمان علیہ السلام کے دین کا مسئلہ آ گیا تھا، کیونکہ سلیمان علیہ السلام اس کو دین کی دعوت دے رہے ہیں اور بدلے میں وہ تحفہ دے کر اپنے آپ کو چھڑانا چاہتے، وہ چاہتی ہے کہ آپ یہ دنیا بھی مال و زر رکھ لو اور مجھے کچھ بھی نہ پاؤ، لیکن سلیمان علیہ السلام جو ہے تو یہ چاہتے ہیں کہ مجھے یہ دنیا کی چیزیں نہیں چاہیے، دنیا کا مال و متاع نہیں چاہیے، بلکہ تو دین کو قبول کر لے۔ اب یہی مسئلہ ٹھیک حضور اسلام کی بارگاہ میں پیش آیا۔ آقا کریم صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا اور لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے تو اس منظر کو دیکھ کر ابو جہل، ابو لہب، امیہ بن خلف اور مکہ کے بڑے بڑے کفار و مشرکین جمع اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ سلسلہ ایسی چلتا رہا تو لوگ جو ہے تو محمد کا کلمہ پڑھتے ہوئے جو ہے تو ان کی تعداد بڑھ جائے گی پڑھنے والوں، لہٰذا کیا کیا جائے، تو روکنے کی ہر چند کوشش کی، لیکن جب ناکام ہوئے تو انہوں نے ایک اور حربہ چلا اور کہنے لگے کہ ایسا کرتے ہیں کہ محمد کو بہت سارا مال جو ہے تو ہدیے میں تحفے میں دے دیں۔ لہٰذا آپس میں انہوں نے مشورہ کیا اور ابو طالب کے پاس آئے، کیونکہ آپ کے چچا ابو طالب تھے اور اس وقت وہی آپ کے سرپرست تھے۔ ان سے آ کر کہنے لگے کہ اے ابو طالب، تم اپنے بھتیجے محمد کو سمجھاؤ کہ وہ اس نئے دین کی تبلیغ سے اپنے آپ کو باز رکھے۔ اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس عرب کی سب سے زیادہ حسین و جمیل عورت سے ان کا نکاح کر دیا جائے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو اپنا سردار مان لیں تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم مال و زر اور بہت بڑا ذخیرہ انبار کثرت مال کا ان کے قدموں میں ڈال دے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن ان سے کہو کہ اپنی دین کی تبلیغ کو چھوڑو۔ میرے آقا علیہ السلام کو حضرت طالب نے بلایا اور جب جو تو ان لوگوں کی پیشکش حضور کے سامنے رکھی تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قسم خدائے وحدہ لا شریک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دے تب بھی میں اسلام کی تبلیغ سے باز نہیں ہوں۔ یہ میرے دین کو تولنا چاہتے ہیں، یہ مجھ سے دین کا سودا کرنا چاہتے ہیں، اس دنیا بھی مال و متاع کے ذریعے ہرگز نہیں ہوگا۔ لیکن جب بات آتی کہ حضور کو کوئی تحفہ پیش کرتا، محبت سے کوئی ہدیہ دیتا تو حضور اس کا ہدیہ قبول فرما لیتے، اس لیے کہ جو چیز پیار سے محبت سے پیش کی جاتی ہے وہ تحفہ ہے، وہ ہدیہ ہے اور اس کا قبول کرنا سنت ہے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے تو رسول اسلام کے بارے میں لوگوں سے جب پوچھنا شروع کیا تو میری ملاقات ایک ایسے راہب سے ہوئی کہ جو تورات کا بہت بڑا عالم تھا، اس نے مجھ سے اور جس کی اکثر زندگی جنگلوں میں گزری تھی، جسے کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا، اتفاق سے میری ملاقات اس راہب سے ہو گئی۔ جب اس سے میں نے پوچھا کہ نبی آخر الزماں کی علامت کیا ہے، پہچان کیا ہے، تو اس نے مجھ سے کہا کہ ان کی 3 پہچانیں خاص ہے۔ ایک چیز تو عام یہ ہے کہ وہ جو ہے تو مکہ میں پیدا ہوگی اور مدینہ میں ہجرت کریں گے، ان کی خاص علامت
علامت یہ ہوگی کہ وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے، دوسری علامت یہ ہوگی کہ وہ ہدیہ قبول کریں گے، اور تیسری پہچان اور علامت یہ ہوگی کہ ان کی پیٹھ پر مہر نبوت ہوگی۔ حضرت سلمان فارسی بڑا لمبا واقعہ ہے، بہت طویل اور بڑا ایمان افروز واقعہ ہے، کبھی موقع ملے تفصیل سناؤں گا۔ آپ کسی طرح جو تم مدینہ تک کے پہنچ گئے، وہاں ایک یہودی کے یہاں کام کرنے لگے۔ جب خبر پہنچی کہ حضور السلام مدینہ میں آ گئے ہیں اور حضور السلام نے مدینہ میں اپنے دین کا پرچار شروع کر دیا ہے، تو لہٰذا اس یہودی کے پاس کسی نے آ کر خبر دی۔ حضرت سلمان فارسی درخت پر بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ہی سنا خوشی سے اچھل پڑے، درخت سے نیچے گرے، وہ اپنے آقا سے پوچھا کیا معاملہ ہوا، اس نے ایک تھپڑ لگائی، کہا جا اپنے کام سے کام رکھ۔ لہٰذا چونکہ رسول السلام کے بارے میں سن چکے تھے، اب ان کا دل مچل رہا تھا، انہوں نے ایک دن موقع دیکھ کر چند کھجوریں لی، اپنے آقا کی خدمت میں آیا، کہنے لگا میں کسی کام سے باہر جانا چاہتا ہوں، مجھے ایک دن کی چھٹی چاہیے۔ لہٰذا اس نے چھٹی دی، وہ کھجوریں لی اور حضور کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ سرکار کی مجلس لگی ہوئی ہے، آ کر کے کہنے لگا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، یہ میں ہدیہ لے کر کے آیا ہوں، اسے قبول فرمائے۔ میرے آقا علیہ السلام نے وہ کھجوریں لی اور خود نہیں کھائی بلکہ غریب صحابہ کو کھلائی۔ حضرت سلمان فارسی دیکھ کر خوش ہوئے کہ پہلی علامت تو پوری ہو گئی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد پھر یہی معاملہ کیا، پھر کھجوریں لی اور اپنے مالک سے ایک دن کی چھٹی لی، پھر حضور کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ جو تو عطیہ ہے، یہ تحفہ ہے، ہدیہ لے کر کے آیا ہوں۔ میرے آقا نے پیار سے قبول بھی فرمایا، خود بھی کھایا اور صحابہ کو بھی کھلایا۔ حضرت سلمان فارسی پھر خوش ہوئے کہ دوسری علامت بھی پوری ہو گئی، اب تیسری علامت بھی دیکھنا چاہتے تھے۔ ایک دن یہ ہوا کہ سرکار علیہ السلام اپنے جسم مبارک پر بغیر پہرن کے تھے اور سرکار نے اپنی چادر مبارک اوڑھ رکھی تھی۔ سلمان فارسی کسی طرح حضور کی پیٹھ کے پیچھے چلے گئے تاکہ جو ہے تو مہر نبوت کو دیکھ سکے۔ غیب کا نبی جان گئے کہ سلمان پیچھے کیوں آیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نبی کو غیب کی خبر نہیں ہوتی، وہابی کہتے ہیں نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہوتی۔ سلمان فارسی جیسے ہی حضور کی پیٹھ کے پیچھے آئے، حضور نے جان بوجھ کر اپنی چادر نیچے گرا دی تاکہ سلمان اس مہر نبوت کو دیکھ لے۔ جیسے سلمان نے حضور کی مہر نبوت کو دیکھا، اسے چوما اور کلمہ پڑھ کر مسلمان۔ تو بتانے کا مقصد یہ کہ تحفہ دینا یہ سنت ہے اور تحفہ لینا بھی، قبول کرنا بھی سنت ہے۔ تو بہرحال چونکہ بلقیس کا بھی مقصد یہی تھا، لہٰذا چونکہ بلقیس آزمانا چاہتی تھی یہاں پر، اس لیے سلیمان السلام نے اس کے تحفے کو واپس فرما دیا۔ اب آگے کیا معاملہ ہوا انشاءاللہ تعالیٰ اسے آئندہ ہفتے میں آپ سماعت کریں گے۔ نماز کے چونکہ مسائل کا سلسلہ شروع ہے تو آج بھی 3 مسئلے جو ہے آپ سماعت کریں۔ مغرب کی نماز سے متعلق، مغرب کی اذان کے بعد 3 چھوٹی آیات یا ایک بڑی آیت کے پڑھنے کی مقدار کے جتنا وقت وقفہ کر کے اقامت دینی چاہیے، ہے نا۔ مغرب کی اذان ہوئی تو اذان کے بعد اتنی تاخیر کہ جتنی دیر میں 3 چھوٹی آیت یا ایک بڑی آیت پڑھ سکے، اتنی دیر ٹھہر کر پھر اقامت کو کرنا چاہیے۔ یہاں تو حال یہ ہوتا ہے کہ اگر امام صاحب ہے نہیں ہے، بس فوراً لوگوں کو جو ہے تو فکر ہو جائے۔ امام کے لیے کم از کم حکم ہے کہ 5 منٹ بھی تو ٹھہرا جائے کہ امام ہے یا نہیں، آیا یا نہیں۔ اس امام ہے وہ بھی انسان ہے، اس کو بھی ضرورت ہے، کوئی نہ کوئی حاجت ہے وقت پیش آئی ہو۔ یا لوگوں کی منڈیاں گھومنا شروع ہوتی، ہر جگہ کا یہ حال ہے، میں ایسا نہیں کہہ رہا، ہر جگہ یہ حال ہے، لوگوں کی منڈیاں گھومنا، گھڑی دیکھو پیچھے پلٹ کر دیکھو امام، ارے اس کو بھی فکر ہے امام کو بھی کہ اسے پہنچنا ہے مسلح پر، وہ بھی پہنچ جائے گا اپنے وقتوں پر۔ تو 5 منٹ کم از کم انتظار کر، یہ نہیں کہ بس جس کو جیسے پھر کھڑا کر دیا۔ تو مغرب کے لیے یہ حکم ہے، مغرب کی اذان مغرب میں بلا وجہ شرعی تاخیر کرنا خلاف سنت ہے۔ جب مغرب کا وقت ہو جائے تو بلا وجہ تاخیر کر کے اذان دینا یہ خلاف سنت ہے۔ تیسرا، اگر ایک نقطہ بھر سورج کا کنارہ غروب ہونے کو باقی ہے اور مغرب کی نماز کی تکبیر تحریمہ کہی تو نماز نہیں ہوگی۔ اگر ابھی سورج نہیں ڈوبا، ایک کنارہ بھی اگر اس کا باقی ہے، ایک قطرے کے مقدار بھی اگر باقی ہے، اگرچہ کسی نے اذان پہلے دے دی تھی اور اگر اب جماعت قائم ہو رہی ہے، سورج نہیں ڈوبا ہے اور ایسے وقت میں اگر اللہ اکبر کہا تو نماز شروع ہی نہیں اور نماز ہوگی نہیں۔ تو ان مسائل کو ذہن میں رکھے، اللہ تبارک تعالیٰ من خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو غلطی توبہ کا تو استغفر ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔